الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم وصلی علیہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی مقدس اور پاکیزہ ترین ہستی ہے، جو شخص ایمان کی حالت میں آپ سے ملاقات کرے اور پھر حالت ایمان میں ہی خاتمہ ہوا، وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی صحبت اور آپ کی ملاقات کی وجہ سے دنیا کائنات کی بہترین ہستیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس نے حالت ایمان کے اندر کائنات کی اس عظیم ترین ہستی سے ملاقات کی ہے اور کائنات کی اس پاکیزہ ترین ہستی کی صحبت اختیار کی ہے، جس کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کا امام اور نبیوں کا تاجدار پیغمبر بنایا۔ اللہ نے ان کو ساری کائنات کا سردار پیغمبر بنایا ہے۔ جب دوسرے لوگ حالت ایمان میں پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات اور آپ کی صحبت، آپ کا ساتھ اختیار کرنے کی وجہ سے دنیا کائنات کی سب سے پاکیزہ ترین اور اعلیٰ ترین ہستیاں بن سکتی ہیں، تو میرے بھائیوں آپ اندازہ کیجئے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا جن لوگوں کے ساتھ خونی رشتہ تھا، جو آپ کا خاندان تھے اور ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے والے تھے، جو آپ کی ازواج مطہرات تھیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی آل اور آپ کی پاکیزہ اولاد تھی، ان کی فضیلت، ان کی عظمت، ان کی رفعت اور بلندی کس قدر زیادہ ہوگی۔ ان کو صحابی رسول ہونے کا درجہ بھی حاصل ہوا اور ان کو اہل بیت ہونے کا درجہ بھی حاصل ہوا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور ان کی عظمت
یہ قرآن و حدیث کی واضح نصوص سے ثابت ہے، اور اس بنا پر ان کا احترام کرنا، اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت اور عقیدت رکھنا، یہ ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے اور لازم اور ضروری ہے۔ اور معاذ اللہ صحابہ کرام اور اہل بیت سے بغض اور عداوت رکھنا اور ان کو ایذا اور تکلیف پہنچانا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے اور اپنے ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ مسلمان اور مومن کے دل کے اندر اللہ اور اس کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بعد سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ احترام اہل بیت اور جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہونا چاہیے۔ یہ مسلمان کے ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ سب سے پہلے وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے، اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ غیر اللہ سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن ایمان والے سب سے زیادہ اگر محبت کرتے ہیں اور محبت میں سب سے زیادہ سخت ہیں تو وہ اللہ کی محبت ہے۔ پھر اللہ کی محبت کے بعد، اللہ سے محبت رکھنے کے بعد سب سے زیادہ محبت اگر ایمان والے کے، مومن اور مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے تو وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے پوری کائنات سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے آباء و اجداد سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت نہ کرے۔ تو اللہ کی محبت کے بعد مسلمان اور مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت ہونی چاہیے، سب سے زیادہ عقیدت اور احترام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، کہ پوری کائنات میں، پوری دنیا اور انسانیت میں کسی کا اتنا ادب نہیں ہے، کسی سے اتنی عقیدت نہیں ہے، کسی کا اتنا احترام نہیں ہے جتنا احترام اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کے بعد مسلمان اور مومن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت، اہل بیت کا احترام ہو، اہل بیت سے عقیدت ہو، ان کی توقیر ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کو دنیا کے تمام گھرانوں سے زیادہ فضیلت دی۔ آپ کے رشتہ داری کو دنیا کائنات کی ساری رشتہ داریوں پر سب سے زیادہ فوقیت اور عظمت حاصل ہے۔ آپ کی آل کو دنیا کائنات میں سب سے زیادہ عظمت حاصل ہے۔ دو رشتے ہیں، ایک صحابی ہونے کے رشتے اور دوسرا آپ کے خاندان ہونے کا رشتہ، آپ کے اہل بیت ہونے کا رشتہ، آپ کی آل کا رشتہ اور آپ کے خون کا رشتہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہمارے ایمان کا ہم سے تقاضا ہے کہ اہل بیت سے محبت، صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے، اور اہل بیت اور صحابہ کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فتح الباری کے اندر ان کا قول ہے، ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی وجہ سے آپ کے اہل بیت کا احترام کیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی وجہ سے آپ کے اہل بیت کی عزت کیا کرو، آپ کے اہل بیت کا احترام کیا کرو، آپ کے اہل بیت سے عقیدت رکھا کرو، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ یخاطب بذلک الناس ویوصیہم بہ، لوگوں سے مخاطب ہوتے تھے اس بات کی وجہ سے، لوگوں کو وصیت کیا کرتے تھے، والمراقبۃ للشیء المحافظۃ علیہ، اور سب سے زیادہ جس بات پر نگہبانی کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ جس بات پر محافظت اور حفاظت کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ عقیدت رکھیں، آپ کے اہل بیت کا احترام کیا جائے، آپ کے اہل بیت سے محبت کی جائے، احفظوا فی، اس کی حفاظت کی جائے، فلا توزوہم، اہل بیت کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچائی جائے، ولا تسیئوا الیہم، کوئی بری چیز کوئی بری بات ان کی طرف منسوب نہ کی جائے۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جن کو خلیفۃ الرسول، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین ہونے کا درجہ حاصل ہے، جن کو دنیا کائنات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا، جن کی نصیحت اور جن کی وصیت صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو یہ ہوا کرتی تھی کہ مومنوں مسلمانوں، ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی خاطر اہل بیت کا احترام کیا۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خوشنودی کو آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت اور خدمت کے ذریعے تلاش کیا۔ لیکن آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگ اس محبت اور عقیدت کے اندر کمی اور بیشی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دو چیزیں میرے بھائیوں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ جاننا ضروری ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت کون ہیں، آپ کے اہل بیت کون ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کے مطابق، قرآن کریم کی واضح نصوص کے مطابق پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سب سے پہلے اہل بیت آپ کی ازواج مطہرات ہیں، پیارے پیغمبر کی پاکیزہ بیویاں ہیں اور مومنوں کی مائیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کے اہل بیت ولادت کے اعتبار سے آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں، آپ کا جتنا بھی سلسلہ اولاد ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بیٹیاں، پھر ان کی آگے اولادیں ہیں، جتنا بھی جہاں تک سلسلہ اولاد اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا چلتا ہے، وہ سارے کے سارے آپ کے اہل بیت اطہار ہیں، آپ کے پاکیزہ اہل بیت ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر نسب کے لحاظ سے اہل بیت، آپ کے خاندان کے لحاظ سے تو تمام بنو ہاشم جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کا خاندان تھا، وہ تمام بنو ہاشم آپ کے اہل بیت ہیں۔ یہ قرآن و سنت کی نصوص سے ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی ازواج مطہرات کو، آپ کی پاکیزہ بیویوں کو آپ کا اہل بیت بنایا، آپ کی اولاد کو آپ کا اہل بیت ہونے کا شرف بخشا ہے، اور تمام بنو ہاشم کو آپ کا اہل بیت ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تو اہل بیت کے بارے میں قرآن و سنت نے مناقب اور فضائل بیان کیے ہیں، اور معاشرے کے اندر لوگوں کی افراط اور تفریط، اہل بیت کی محبت، اہل بیت سے عقیدت اور اہل بیت کے احترام کے بارے میں لوگ کمی بیشی کا شکار ہیں۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو اہل بیت کے مناقب بیان کرنے کے اندر غلو سے کام لیتے۔ غلو کیا ہوتا ہے؟ غلو یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کے مقام اور مرتبے سے بڑھا دیا جائے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو کہا تھا، اے اہل کتاب تورات اور انجیل والو، اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو۔
جس چیز کا جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے، اللہ نے جو مقام اور مرتبہ اس کو دیا ہے، اس کے مقام اور مرتبے سے اس کو اوپر نہ بڑھا دو، یہ غلو ہے، اور غلو سے منع کیا گیا۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے لوگو مجھے میرے مقام اور مرتبے سے اس طرح نہ بڑھا چڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو اس کے مقام اور مرتبے سے بڑھا چڑھا دیا تھا، اتنا ان کی شان اور مقام میں غلو کیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا گیا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں تو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول۔ تو میرے بھائیوں، دین کے کسی بھی معاملے میں، دین کے کسی بھی حکم میں انسان کو غلو سے بچنا چاہیے، غلو سے بچنا چاہیے۔ جس کا جو مقام اور مرتبہ اور جو جگہ اللہ نے دے دی ہے اس کو تسلیم کرنا، یہ درست فیصلہ ہے، اور اس کو اس کے مقام اور مرتبے سے بڑھا دینا یہ غلو۔ اور ان لوگوں کے غلو کا عالم یہ ہے کہ اہل بیت کی فضیلت بیان کرتے کرتے ان کو پیارے پیغمبر علیہ السلام سے بھی اوپر بڑھا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو شامل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے مدد مانگنے کی بجائے اہل بیت سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی کبریائی کا، بزرگی کا، بڑھائی کا نعرہ لگانے کی بجائے ان کے نام کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے نام کی نظر و نیاز کی بجائے ان کے نام کی نظر و نیاز دی جاتی ہے۔ ان کی سفارش اور شفاعت کو تلاش کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی صفات کو، اللہ رب العزت کے اختیارات کو اہل بیت کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے۔ یہ غلو ہے میرے بھائیوں۔ اہل بیت کو اللہ نے بڑی فضیلت دی ہے، اہل بیت کو اللہ نے بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے، اہل بیت کا بڑا احترام ہے، اہل بیت کے ساتھ ایک مسلمان اور مومن کی بڑی محبت اور عقیدت ہے۔ لیکن اس محبت اور عقیدت کا یہ معنی نہیں ہے کہ اہل بیت کو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے مقام شان سے بھی بڑھا دیا جائے، یا اہل بیت سے محبت کے نام پر ان کے اندر اللہ کی صفات اور اللہ کے اختیارات کو شامل کر دیا جائے۔ یہ پہلا گروہ۔ اور دوسرا گروہ جو کلی طور پر اہل بیت کی شان کا، اہل بیت کے مقام کا، اہل بیت کی فضیلت کا انکار کر دیتے ہیں۔ عام صحابہ جتنا ان کو درجہ دیا جاتا ہے، ان سے محبت کرنا، ان کی شان بیان کرنا، ان کی عظمت اور فضیلت کو تسلیم کرنا وہ ضروری نہیں سمجھتے۔ جس طرح ایک عام صحابی کا مقام اور مرتبہ ہے، اس طرح وہ اہل بیت کا مقام اور مرتبہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت کو جو شان اور مقام دی ہے، اس کی عظمت کا اعتراف ہونا چاہیے، اہل بیت سے محبت کا اقرار ہونا چاہیے، اہل بیت کا احترام ہونا چاہیے، اور اہل بیت جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کا پاکیزہ گھرانہ ہے، جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں، جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پاکیزہ آل ہے، جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کا خاندان بنو ہاشم ہے، اللہ رب العزت نے تمام دنیا کائنات میں ان کو سب سے زیادہ عظمت اور سب سے زیادہ فضیلت عطا کی۔ ہجری کے اندر نجران کے عیسائیوں کا وفد اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا، اسلام اور عیسائیت پر بحث و مباحثہ کرنے لگا، تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر قرآن کریم کی آیت مباہلہ نازل فرمائی اور فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ سورۃ آل عمران کی آیت نازل فرمائی، اور اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو حکم دیا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے پیارے پیغمبر ان کو کہہ دو کہ یہ اپنے بیٹوں کو لے کر آ جائیں، میں اپنے بیٹوں کو لے کر آتا ہوں، یہ اپنی عورتوں کو لے کر آ جائیں، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، یہ اپنی جانوں کو لے کر آ جائیں، ہم اپنی جانوں کو لے کر آ جاتے ہیں، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔
کہ جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اور مبالغے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی معاملے کے اندر کسی منکر سے مبالغہ کیا جائے، جیسے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، ہر صحابی نبی جنتی ہیں، اللہ نے ان سے جنتی ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر کی الف سے لے کر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا تک، حضرت امیر معاویہ سے لے کر ہر نبی تک، ہر صحابی تک، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہر صحابی نبی کو جنتی بنایا۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو ہم اس سے مبالغے کے لیے تیار ہیں، ہر صحابی نبی کے جنتی ہونے پر ہم مبالغے کے لیے تیار ہیں۔ مبالغے کا معنی یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور یہ عقیدہ ہے کہ ہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی جنت میں جائے گا۔ اگر کوئی اس سے انکار کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ مبالغہ کر لے۔ اور مبالغے کا معنی یہ ہے کہ سچا جو ہے، جھوٹا جو ہے، وہ سچے کی زندگی کے اندر ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا، موت آ جائے گی، وہ مر جائے گا۔ جو سچا ہوگا وہ زندہ رہے گا اور جو جھوٹا ہوگا وہ مر جائے گا۔ حضرت مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ، جو اہل الحدیث جماعت کے بہت بڑے انڈیا کے اندر عالم تھے، جب اس قادیانی نے، مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا اعلان کیا، نبوت کے درجے پر ہونے کا دعویٰ کیا، تو انہوں نے اس کے ساتھ مناظرہ کیا، اور مناظرے کے بعد مبالغہ کیا گیا کہ اگر تو سچا نبی ہے تو تیری زندگی کے اندر میں مر جاؤں گا، اور اگر تو جھوٹا نبی ہے تو میری زندگی کے اندر تو مر جائے گا۔ پھر اس مبالغے کے نتیجے کے اندر حضرت مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے اندر مرزا قادیانی مر گیا تھا۔ اسی طرح جس طرح صحابہ کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اسی طرح اہل بیت کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اولاد رسول کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، آل رسول کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ بیویوں، آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، آپ کے خاندان کے بارے میں، بنو ہاشم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ساری کائنات اور ساری دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ اور عرفہ بنایا، سب سے زیادہ عظمت عطا فرمائی، سب سے زیادہ شان عطا فرمائی، سب سے زیادہ مقام عطا فرمایا۔ جو اہل بیت کا مقام ہے وہ دنیا کائنات میں کسی گھرانے کا مقام نہیں، جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی آل کی شان ہے وہ دنیا کائنات میں کسی کی آل کی شان نہیں، جو اولاد رسول کا مقام ہے وہ دنیا کائنات میں کسی اولاد کا مقام نہیں، جو آپ کے گھرانے اور آپ کے خاندان کی عظمت اور فضیلت ہے وہ دنیا کائنات کے اندر کسی کے گھرانے کی عظمت، شان اور مقام نہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور سورۃ آل عمران کی اس آیت کے نزول کے بعد صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت علی کو بلایا، جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، جناب حضرت حسین بن علی کو بلایا، جناب حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہم کو بلایا، اور ان کو چادر میں لپیٹ لیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی، اللہم ہؤلاء اہلی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ کیا معنی ہوا کہ صحیح مسلم کی اس نص کے مطابق، اس حدیث کے مطابق، اس دلیل کے مطابق ثابت ہوا کہ جناب حضرت علی بن ابی طالب پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت میں شامل ہیں، جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا ان سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے میری بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، اور حضرت حسن بن علی اور حضرت حسین بن علی آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرے صحابہ میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔
آپ نے فرمایا تھا نا ایک موقع پر کہ آسمان سے اللہ نے فرشتے کو نازل فرمایا، وہ فرشتہ مجھ پہ نازل ہوا اور اس نے آ کر یہ وحی پہنچائی، یہ خبر دی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام، اللہ رب العزت نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے، اور آپ کے نواسوں حضرت حسن کو، حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو اللہ رب العزت نے جنتی نوجوانوں کے سردار بنایا۔ جہاں پر اہل بیت کی فضیلت میں یہ حدیث ہے، جہاں پر اہل بیت کے مقام اور مرتبے، عظمت اور بلندی کے اندر یہ روایت ہے، وہاں پر اس روایت سے اور اس نص سے صحیح مسلم کے حدیث سے ثابت ہوتا ہے حضرت علی بن ابی طالب پیارے پیغمبر کے اہل بیت میں شامل ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کے اہل بیت میں شامل ہیں، حضرت حسن بن علی اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ جب عیسائیوں کے وفد نے ان پاکیزہ ہستیوں کو، ان نفوس قدسیہ کو دیکھا تو آپس میں مشورہ کیا کہ اگر یہ واقعی اللہ کا سچا نبی ہے تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، ہم تو برباد ہو جائیں گے، تباہی ہمارے مقدر میں آ جائے گی۔ تو وہ مبالغہ کرنے کی بجائے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے صلح کر کے چلے گئے، مبالغہ کی بجائے صلح کر کے چلے گئے۔ اب اس حدیث سے آپ کے نواسے بھی، آپ کی بیٹی بھی اور آپ کا داماد بھی اہل بیت میں شامل ہوئے۔ سورۃ احزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 33 کو اٹھائیے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل فرمائی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار نہ کرنا، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ نمازوں کو قائم کرتے رہنا، وَآتِينَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ کو ادا کرتے رہنا، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہنا۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، صرف اور صرف اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے اللہ رجس کو، نجاست کو لے جائے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہ تمہیں پاک کر دے۔ اے اہل بیت اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ اب اس آیت کی نص، یہ آیت نص ہے، دلیل ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات، مومنوں کی مائیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کی پاکیزہ بیویاں آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ کیا مطلب سمجھ آیا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پاکیزہ بیویوں کا اہل بیت میں شامل ہونا یہ قرآن کی نص سے، قرآن کی آیت سے، قرآن کی روح سے، قرآن کی دلیل سے ثابت ہوا۔ حضرت علی بن ابی طالب کا، حضرت فاطمہ کا، حضرت حسن بن علی کا، حضرت حسین بن علی کا رضی اللہ عنہم، ان سب کا اہل بیت میں شامل ہونا صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ایھا الناس لوگو فانما انا بشر میں ایک بشر ہوں، ایک آدمی ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی قریب ہے کہ میرے رب کا پیغام لانے والا فرشتہ میرے پاس پیغام لے کر آ جائے، موت کا، دنیا سے چلے جانے کا، فاجیب اور میں اپنے رب کے پیغام کو قبول کر لوں، وانا تارکم فیکم ثقلین میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن ہے، فیہ الہدی والنور، فیہ الہدی والنور اس کے اندر ہدایت ہے، اس قرآن کے اندر اللہ نے نور اور روشنی رکھی ہے، فخذوا بکتاب اللہ تم اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا، واستکملوا واستمسکوا بہ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اللہ کی کتاب پر چلتے رہنا، اللہ کے قرآن کے احکامات کی روشنی کے اندر اپنی زندگی گزارتے رہنا، فحث الی کتاب اللہ ورغب فیہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے قرآن پر عمل کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا، مسلمانوں کو ترغیب دی، مسلمانوں کو ابھارا، ثم قال پھر فرمایا اور دنیا کے رہنے والے انسانوں لوگوں واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی 3 مرتبہ آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے، اذکرکم
اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اہل بیت کے حقوق، ادب، احترام کے بارے میں، ان سے محبت رکھنے کے بارے میں، ان سے عقیدت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھیں۔ کیا چیز سمجھ آتی ہے میرے بھائیوں کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق قرآن و حدیث کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے، قرآن و سنت پر عمل کے بعد سب سے زیادہ کسی کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، قرآن و سنت پر عمل کے بعد سب سے زیادہ کسی کے احترام کا حکم دیا گیا ہے، تو سب سے زیادہ احترام، محبت، عقیدت اہل بیت سے رکھنے کا حکم دیا گیا کہ قرآن و سنت پر عمل کے بعد مسلمان مومن کو یہ حکم ہے کہ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت کا احترام کرے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت سے محبت رکھے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے اہل بیت کا ادب کرے، ان کا احترام کرے، ان کی فضیلت کو تسلیم کرے، ان کی عظمت کو بیان کرے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت سے صحیح معنوں میں عقیدت اور محبت کا اظہار کرے۔ جس طرح مستدرک حاکم کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا تھا میرے صحابہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں تمہارے اندر دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دو چیزوں پر عمل کرتے رہو گے، ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائے رکھو گے، اطاعت اور فرما برداری کے اندر ان دو چیزوں کو سامنے رکھو گے، مطمع نظر اور مد نظر رکھو گے، لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہو سکتے، نہ عقیدے کے اندر تمہارے عقیدے میں گمراہی آ سکتی ہے، نہ تمہارے اعمال کے اندر، تمہارے راستے کے اندر، تمہارے طریقوں کے اندر، تمہاری اطاعت اور پیروی کے اندر گمراہی آ سکتی ہے، جب تک تم ان دو چیزوں پر چلو گے لن تضلوا، گمراہ نہیں ہوگے، بہما کتاب اللہ، ان میں سے ایک چیز اللہ کا قرآن ہے، وہ سنت رسول ہی، اور دوسری چیز اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور حدیث ہے۔ جس طرح میرے بھائیو آپ نے اطاعت اور فرما برداری میں مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، بعد میں آنے والے لوگوں کو حکم دیا ہے نا، اطاعت اور فرما برداری میں قرآن و سنت پر چلنا ہے، راستے اور طریقے کے مطابق قرآن و سنت پر چلنا ہے، اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنی ہے تو قرآن و سنت کے مطابق، عبادات کے طریقوں کی اصلاح کرنی ہے تو قرآن و سنت کے مطابق، تمہاری خوشیاں اور غم گزرے تو قرآن و سنت کے مطابق، رسم و رواج پہ نہیں چلنا، اپنی برادری، قوم، قبیلے کے طریقوں پر نہیں چلنا، تم نے اپنی جماعت، اپنے گروہ، اپنی تنظیم اور اپنے فرقوں پر نہیں چلنا، تم نے چلنا ہے تو صرف قرآن و سنت کے مطابق چلنا ہے، پھر گمراہ نہیں ہوگے۔ اسی طرح میرے بھائیوں احترام، ادب، عقیدت اور خیال رکھنے کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، ہے میرے صحابہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا احترام کرنا۔ اس لیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ارکبوا محمدا فی اہل بیتہ، لوگو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کا خیال رکھتے ہوئے آپ کے اہل بیت کا احترام کیا کرو، احفظوا فیہ، ان کی نگہبانی کیا کرو، اس حکم کی حفاظت کیا کرو، ولا تؤذوہم، اہل بیت کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچایا کرو، ولا تسیئوا الیہم، ان سے برا سلوک نہ کیا کرو، کوئی برائی بھی ان کی طرف منسوب نہ کیا کرو۔ اور حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بلا فصل، خلیفۃ الرسول، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، اللہ کے پیارے پیغمبر کے جانشین، وہ فرمایا کرتے تھے والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ حب الی، اس ذات کی قسم ہے جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری مجھے میری رشتہ داری سے زیادہ محبوب ہے، اہل بیت مجھے میرے اہل بیت سے زیادہ محبوب ہے، اولاد مجھے میری اولاد سے زیادہ محبوب ہے، من قرابتی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، فرمایا کرتے تھے میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی رشتہ داریوں کو جوڑوں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنی رشتہ داری کو جوڑوں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی امیر المومنین خلیفۃ الرسول اہل بیت سے شدید محبت کیا کرتے تھے، شدید محبت کا درس بھی دیا کرتے تھے، وَيُعَظِّمُهُمْ ان کی تعظیم بھی کرتے اور بہت زیادہ تعظیم کرتے اور تعظیم کا حکم بھی دیا کرتے، کما ذکر البخاری جیسے امام بخاری روایت لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا دور شروع ہوا، حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت شروع ہوا، کان اذا قحط استسقاء بالعباس بن عبد المطلب، حضرت عمر بن خطاب کے دور میں جب قحط پڑ جاتا، بارشوں کی ضرورت ہوتی تو وہ حضرت عباس پیارے پیغمبر علیہ السلام کے چچا کو ساتھ لے کر کھلے میدان میں چلے جاتے، مدینے سے نکل جاتے، حضرت عباس کی اتنی تعظیم کرتے، حضرت عباس بن عبد المطلب کا اتنا احترام کرتے، آپ کے اہل بیت ہونے کی وجہ سے، آپ کے خاندان، آپ کے خونی رشتے، آپ کے خاندان ہونے کی وجہ سے اتنا ادب اور احترام کرتے کہ جب بھی بارش کی ضرورت پڑتی، دعاؤں کی ضرورت ہوتی، حضرت عباس بن عبد المطلب کو ساتھ لے کر جاتے، ان سے کہتے آپ دعا کیجئے، اور پھر اس طرح دعا فرمایا کرتے، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اللہ جب ہمیں بارش کی ضرورت ہوتی تھی ہم اپنے محبوب پیغمبر کو لے کر آتے تھے، ان کے وسیلے سے یعنی ان کی دعاؤں کے ذریعے سے دعا کرتے تھے، تو ہمیں بارش برسا دیا کرتا تھا، اب اللہ کے رسول تو دنیا میں موجود نہیں ہے، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، اللہ اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں، چچا کے ذریعے سے دعا کرنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ ان کے ذریعے سے ہمارے اوپر بارش کا نزول فرما۔ صحابی فرماتے ہیں فیسقون، جب حضرت عمر بن خطاب حضرت عباس کو لے کر جاتے دعا کراتے، اللہ آسمان سے بارشوں کا نزول فرماتے۔ یہاں سے بڑے مسئلے سمجھ آتے ہیں میرے بھائیوں۔ پہلا مسئلہ شرعی وسیلے کا ہے کہ نیک آدمی جو زندہ ہو اس سے دعا کروانا جائز ہے۔ شرعی وسیلہ تین طرح کا ہے۔ پہلا وسیلہ کسی نیک زندہ آدمی سے، متقی مومن آدمی سے دعا کروانا۔ دوسرا وسیلہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ڈالنا، جیسے غار والی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تیسرا وسیلہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کا وسیلہ ڈالنا، وَلِلَّهِ الاسماء الحسنى فادعوه بها، کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ سے ان ناموں کے وسیلے ذریعے سے مانگو۔ یہ تین شرعی وسیلے ہیں، ان کے علاوہ کوئی شرعی وسیلہ نہیں ہے، نہ کوئی وسیلہ اللہ کے سامنے ڈالا جا سکتا ہے۔ دوسری بات جو اس صحیح بخاری کی اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام سب سے زیادہ اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے، ان کی تعظیم سمجھا کرتے تھے، اس لیے قحط سالی اور قحط کے عالم میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے اہل بیت کو آپ کے چچا عباس کو ساتھ دعا کروانے کے لیے لے کر جاتے۔ اور تیسری چیز جو ہمارے لیے درس ہے، جس طرح صحابہ کرام نے اہل بیت کی سب سے زیادہ تعظیم کی، احترام کیا، ہم بھی سب سے زیادہ احترام اور تعظیم حضرت جناب اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کریں۔ اور ابن عساکر کے اندر روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور تھا، ان کا یہ معمول اپنے اپنے دور خلافت اور دور حکومت میں ہوتا تھا کہ جب کہیں راستے پہ چل رہے ہوتے، سواری پر سوار ہوتے، سامنے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو جاتی تو اپنی سواری سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام میں نیچے اتر جایا کرتے۔ حالانکہ حضرت ابو بکر اپنے دور کے خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے، لیکن پیارے پیغمبر کی رشتہ داری کا، آپ کے اہل بیت کا اتنا احترام کرتے کہ ان کے ادب اور احترام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ادب اور احترام کے اندر آپ اپنی سواری سے نیچے اتر کر پیدل چلنا شروع کر دیا۔ اور سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل ساباب و ناساب منقطع یوم القیامہ، کل قیامت کے دن ہر رشتہ داری، ہر تعلق منقطع ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، جتنا مضبوط تعلق بھی ہوا ختم ہو جائے گا، جتنی رشتہ داری بھی ہوئی ختم ہو جائے گی، ساری قرابتیں، ساری نسبتیں، سارا سلسلہ سب ٹوٹ جائے گا، الا سابابی و ناسبی، سوائے میرے تعلق اور میری رشتہ داری کی۔
سوائے میرے تعلق کے، میرے سبب کے، میری رشتہ داری کے، میرے واسطے کے اللہ کے پیارے پیغمبر کا واسطہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کا نسب ختم نہیں ہوگا، آپ کی سلسلے، آپ کا سلسلہ، آپ کا نسب ختم نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یبغضنا احد اہل البیت الا ادخلہ اللہ النار، جو بندہ بھی میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا، محبت نہیں کرے گا، نفرت رکھے گا، معاذ اللہ، وہ کل قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اہل بیت سے محبت اس قدر ضروری ہے، اہل بیت کے ساتھ نسبت، اہل بیت کا ادب، اہل بیت کا احترام، اہل بیت کے ساتھ عقیدت اس قدر ضروری ہے۔ اہل بیت اور آل رسول کا حق بھی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام پر رحمت کا نزول کرتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی پیارے پیغمبر پر درود و سلام بھیجو، درود و سلام کی بارشیں اور برکھا برساؤ۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر سلام بھیجنا تو جانتے ہیں، اتحیات میں ہم سلام بھیجتے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ سلام تو ہم پر آپ پر بھیجتے ہیں، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں، ہم آپ پر درود بھیجنے کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے فرمایا کعب بن عجرہ، مجھ پہ درود بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم یہ پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود جہاں پر اللہ کے پیارے پیغمبر کی عظمت کی دلیل ہے، آپ کی شان کی دلیل ہے، آپ کے مقام اور مرتبے کی دلیل ہے، آپ کی عظمت کا ثبوت ہے، وہاں پر آل رسول کی، اولاد رسول کی عظمت کی بھی دلیل ہے، وہاں پر اہل بیت کی شان کی بھی دلیل ہے کہ جہاں پر اللہ کے پیارے پیغمبر پر درود پڑھا جاتا ہے، وہاں وہ درود اللہ کے پیارے پیغمبر کی آل پر پڑھا جاتا ہے، وہاں پر وہ درود آپ کے اہل بیت پر پڑھا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ اہل بیت کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ اہل بیت کی شان اور فضیلت ہے کہ جہاں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اللہ کے حکم سے پڑھتے ہیں، وہاں پر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی آل پر، آپ کی اولاد پر اور آپ کے اہل بیت پر بھی درود پڑھا جاتا ہے۔ وہ نماز نہیں ہوتی، وہ اذان نہیں ہوتی، وہ کلمہ نہیں ہوتا جس میں پیارے پیغمبر کا تذکرہ نہ ہو، حتیٰ کہ وہ دعا بھی جس کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ دعا جس میں مجھ پہ درود نہیں نہ پڑھا جاتا، آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے درود نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے پھر وہ جاتی ہے۔ معنی کیا ہوا؟ نماز بھی نماز نہیں جب اللہ کے پیارے پیغمبر پہ درود نہ پڑھا جائے، اذان بھی اذان نہیں، دعا بھی دعا نہیں، اور پھر وہ درود بھی درود نہیں ہے جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی آل پہ درود نہیں پڑھا جاتا۔ خواہ وہ مختصر درود ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی صورت میں، یا وہ درود ابراہیمی ہو جو ہم نماز میں بلا کمی پیشی کے پڑھتے ہیں، وہی درود نماز جنازہ کے اندر بھی کمی پیشی کے بغیر پڑھا جاتا ہے، ٹوچ ٹانکا لگائے بغیر پڑھا جاتا ہے، بدعات اور خرافات کو شامل کیے بغیر پڑھا جاتا ہے۔ اور وہ درود اللہ کی قسم، اس درود کے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر کی شان کو جہاں پر بیان کیا ہے، وہاں آپ کے اہل بیت، آپ کی اولاد، آپ کے آل کی شان کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔
اس لیے آئیے قرآن و سنت کے معاملات، احکامات، تعلیمات کو سمجھتے ہیں۔ مولویوں کے پراپوگنڈے میں، لوگوں کے پراپوگنڈے میں آنے کی بجائے، جو جماعتوں، گروہوں، فرقوں اور تنظیموں کے پراپوگنڈے میں آنے کی بجائے صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی تعلیمات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، اللہ کی محبت کے بعد پیارے پیغمبر کے ساتھ محبت ہے، اور پیارے پیغمبر سے کی محبت کے بعد اہل بیت، آل رسول، اولاد رسول کی محبت ہے، جناب صحابہ کرام سے محبت ہے۔ محبت صحابہ و اہل بیت یہ ہمارے ایمانوں کا حصہ ہے، یہ لازمی جز ہے، ہمارے ایمان کے ساتھ لازم و ملزوم شامل ہے۔ اگر کوئی انسان صحابہ سے محبت اور اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، وہ اپنے ایمانوں کی فکر کرے، دنیا آخرت کے اندر نجات اور کامیابی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ہر معاملے میں سنت حدیث کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کے پراپوگنڈے سے محفوظ رکھے، مولویوں کی دال روٹی اور مولویوں کے جناب فتووں سے محفوظ رکھے۔ یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، یہ نبی پاک کی شان کو نہیں مانتے، یہ حضرت علی کی شان کو نہیں مانتے، یہ نواسہ رسول کے مقام کو نہیں مانتے۔ اللہ کی قسم ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، اللہ نے دنیا کی ساری اولادوں میں سے اپنے پیارے پیغمبر کی اولاد کو سب سے زیادہ فضیلت دی ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اللہ رب العزت نے سارے دنیا کے گھرانوں میں سے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے گھرانے کو سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ دنیا کائنات میں سب سے زیادہ افضل اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی آل ہے۔ صحابہ کرام سے محبت ہمارا ایمانوں کا حصہ اور ہمارے ایمانوں کا جز ہے۔ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین ہستی ہیں، پاکیزہ ترین ہستی ہیں، سب سے عظمت والی ہستی ہیں، سب سے شان اور مقام والی ہستی ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کا سردار، نبیوں کا امام اور تاجدار پیغمبر بنایا۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو دنیا کی سرداریاں بھی دی ہیں اور آخرت کی سرداریاں بھی دی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں صرف اور صرف قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ